السلام علیکم جی، تو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو۔ آج ہم نیا ناول شروع کرنے والے ہیں جس کا نام ہے بھیگی پلکوں پر نام تمہارا ہے۔ ان کی رائٹر جو ہیں وہ ہیں ارید شاہ۔ بہت ہی زبردست ناول ہے، آپ سنیں گے اور آپ کو مزہ آئے گا۔ چلیے چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ نمبر 1 کی جانب، لیکن اس سے پہلے جلدی سے کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اینڈ میں لائک ضرور کر کے جائیے گا، اور اینڈ تک آپ نے ویڈیو کو واچ ضرور کرنا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں، اب ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ پورے گاؤں میں خاموشی کا سماں تھا۔ رنگ برنگی چڑیاں اپنے رب پاک کی ثناءخوانی کرتی اپنی خوبصورت آواز میں حسین صبح کی برکتوں کی نوید سنا رہی تھی۔ گاؤں کی کچی زمین پر رات بارش کی وجہ سے بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اذان شروع ہونے میں تھوڑا وقت تھا۔ گاؤں کی عورتیں اپنے خاندان کی خدمتوں میں بستر سے اٹھتی چولہا چوکی سنبھالنے لگی۔ یہ گاؤں باقی گاؤں کے لحاظ سے کافی حد تک خود مختار تھا، کیونکہ یہاں پر شاہ سائیں کی حکومت تھی۔ قاسم شاہ سائیں اس گاؤں کے سرپنچ تھے۔ برسوں سے انہی کا خاندان اس گاؤں کی دیکھ ریکھ کر رہا تھا۔ اس وقت صبح کے 5 بجے تھے۔ حویلی کے سب نوکر شاہ سائیں کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی اذان ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی تھا۔ شاہ سائیں کو سستی سے نفرت تھی، اور اس حویلی کے ملازموں کو شاہ سائیں کے غصے سے خوف آتا تھا۔ شاہ سائیں کی مرضی کے خلاف اس حویلی میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس حویلی میں تو کیا، اس گاؤں میں بھی شاہ سائیں کی مرضی کے خلاف پتہ تک ہل نہیں سکتا تھا۔ انصاف کے معاملے میں وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی نرمی سے پیش نہ آتے تھے۔ لوگ انہیں سخت گیر کہتے تھے، کیونکہ اپنے 2 جوان بیٹوں اور داماد کو دفناتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو تک نہ گرا۔ اس حویلی میں برسوں سے صرف شاہ سائیں کی ہی چلتی آئی تھی، اور آگے بھی نہ جانے کتنے برسوں تک ان کی ہی چلنی تھی۔ ان کے اصول، ان کا رعب پورے خاندان کے ساتھ پورے گاؤں پر پھیلا ہوا تھا۔ قتل و غارت کے معاملوں سے لے کر گاؤں کے گھر گھر کے پانی کا معاملہ تک شاہ سائیں خود سنبھالتے تھے۔ یہ گاؤں ان کے لیے صرف ایک گاؤں نہیں بلکہ ان کا اپنا گھر تھا، ان کا خاندان تھا، جس کا خیال رکھنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آج سے 18 سال پہلے اس حویلی پر ملکوں کا ایسا قہر ٹوٹا جو ان کا خاندان تباہ کر گیا، ان کے گھر کو ریزہ ریزہ کر گیا۔ ان کی 5 اولادیں، سب سے بڑے عالم شاہ، ان کے بعد حالم شاہ، ان کے بعد بیٹی رضوانہ شاہ، اور پھر احمد شاہ، اور ان سب کے بعد ان کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی آہانہ، جس کا نام لیتے ہوئے بھی اکثر ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے۔ اس حویلی کے سبھی لوگ شاہ سائیں کے لیے بہت اہم تھے، سوائے حوریہ کے۔ وہ بہت ہی معصوم بے قصور لڑکی اس گھر میں ہر کسی کی نفرت کا شکار تھی، اور اس نفرت کی وجہ اس کی اماں آہانہ شاہ نہیں بلکہ باپ احسن ملک تھا۔ اس کا باپ، جسے اس نے زندگی میں کبھی دیکھا تک نہ تھا، جس کا لمس کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا، اس شخص کی نفرت کی وجہ سے وہ اپنی حویلی کے بیچ نفرتوں کا شکار تھی۔ وہ اکثر سوچتی کہ وہ ان سب کی نفرتوں کا شکار کیوں ہے۔ نانا سائیں اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک کرمداد لالا تھے جو اس سے محبت سے پیش آتے۔ محبت سے تو مقدم لالا بھی پیش آتے تھے، لیکن وہ خود کو لالا نہیں کہنے دیتے۔ وہ اسے اپنی نظروں سے بہت کچھ پیغام دیتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ان کی نظروں کے پیغامات سمجھ نہیں سکتی تھی، وہ اتنی بھی بچی نہ تھی۔ وہ کبھی مقدم شاہ کی محبت کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتی تھی۔ شاید وہ اپنی اوقات اس حویلی میں اچھے سے سمجھتی تھی۔ کرم لالا اور مقدم لالا کے علاوہ اگر طائشہ کی بات کی جائے تو اسے صرف اپنے مطلب کے وقت ہی حوریہ کی یاد آتی تھی۔ اس بے ضرر سی لڑکی سے طائشہ کو بھلا کیا مطلب ہو سکتا ہے، سوائے کرم شاہ کے وہ اس کے بچپن کا منگیتر تھا، اس کا ساتھی تھا، اس کے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ طائشہ کے ہر جذبات اس کے ساتھ جوڑے تھے، لیکن کردم کے خیالات اس سے تھوڑے الگ تھے۔ اس کا کہنا تھا انگوٹھی پہنا دی ہے، شادی بھی کر لوں گا، لیکن یہ پیار محبت کی میٹھی باتیں کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ سب کچھ شادی کے بعد ہی سوٹ کرتا ہے، شادی سے پہلے یہ سب فضولیات ہیں۔ منگنی کوئی ایسا مضبوط رشتہ نہیں جس کے بنا پر وہ طائشہ کو خوابوں کی دنیا دکھانا شروع کر دے۔ کردم کی نظروں میں منگنی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اہمیت تھی تو صرف اپنے دادا سائیں کی زبان کی، جس کی وجہ سے طائشہ کردم شاہ اس کے نام پر بیٹھی تھی۔ رضوانہ خالہ سائیں نے بھی ابھی کچن میں قدم رکھا تھا، لیکن ہر روز کی طرح آج بھی پہلے حوریہ کو یہاں دیکھ کر ان کا موڈ خراب ہو گیا۔ صبح صبح اس منحوس کی شکل دیکھ لی، سارا دن برا گزرے گا۔ بارہا کہا ہے صبح صبح یہ شکل مت دکھایا کرو، منحوس کہیں کی۔
خالہ سائیں کچن سے باہر نکل گئی تھیں۔ ان کا صبح صبح حوریہ کی شکل دیکھ کر اپنا موڈ خراب کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ حوریہ کو ان سب باتوں کی عادت تھی، لیکن ہر روز یہ بات برداشت کرتے کرتے وہ نازک سی لڑکی اندر ہی اندر ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر مامی سائیں کی طرف دیکھا، جو ہر روز کی طرح سب کچھ سن کر بھی خاموش تھی، جیسے یہاں جو کچھ ابھی بھی ہوا ہے ان سب سے بالکل انجان ہو۔ 18 سال پہلے ماموں سائیں کے انتقال کے بعد اب تک وہ سوائے مقدم سائیں اور نانا سائیں کے کسی سے بات نہ کرتی۔ انہیں سوائے اپنے بیٹے کے کسی سے مطلب نہ تھا۔ حویلی میں کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، انہیں کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے بیٹے کے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں۔ ہر روز کی طرح آج بھی وہ خالہ سائیں کی باتیں اگنور کرتے ہوئے حوریہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور ناشتہ اٹھا کر باہر لے آئی، جبکہ اس کے پیچھے مامی سائیں نے بس ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ کردم لالا کمرے میں ناشتہ کریں گے؟ خالہ سائیں کی نگاہوں کو آگے پیچھے جاتے دیکھ کر وہ فوراً بولی۔ کس نے پوچھا ہے تجھ سے ہر بات میں ٹانگ نہ اڑایا کر؟ خالہ سائیں غصے سے کہتی اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ جو کب سے نفرت زدہ نظروں سے اسے گھور رہی تھی، اچانک ہی ان کی نظر میں اپنی بیٹی کے لیے محبت امڑ آئی۔ جا تائشہ، کردم سائیں اوپر ہیں، جا کے ناشتہ دے آ۔ اماں سائیں کے کہنے پر تائشہ آگے آئی اور حوریہ کے ہاتھ سے ٹرے لے لی، تو حوریہ نے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹرے اس کے حوالے کر دی تھی، جس پر وہ شرماتی ہوئی کردم کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نے ہلکی سی دستک دے کر اندر آنے کی اجازت چاہی اور اجازت ملتے ہی دروازے کی حدود پار کرتی اندر داخل ہو کر اپنے محبوب کا دیدار کرنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کتنی بار منع کیا ہے تمہیں میرے کمرے میں مت آیا کرو۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر ہی کردم کے بے شکن ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اب وہ کردم سائی، حوریہ کالج کے لیے لیٹ ہو رہی تھی بیچاری۔ جس دن آپ گھر پہ ہوتے ہیں آپ کا ناشتہ بناتے ہوئے لیٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اماں سائیں نے کہا کہ یہ سارے کام میری ذمہ داری ہیں اور یہ مجھے کرنے چاہیے۔ آج نہیں تو کل حوریہ چلی جائے گی اور آپ کو تو اس کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ کردم سائیں کہ اپنے سارے کام آپ اسی سے کرواتے ہیں۔ لیکن یہ سب میری ذمہ داری ہے جو مجھے سمجھنا چاہیے، اسی لیے میں نے آپ کا ناشتہ بنا دیا۔ وہ نظریں جھکائے جھوٹ بولنے لگی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ میں نے تمہیں اپنے کمرے میں آنے سے منع کیا تھا تو تم کیوں آئی ہو؟ اس کی شرم و حیا کو اگنور کیے بولا۔ وہ جو اسے دیکھ کر اپنی بے چین نظروں کو سکون دینے آئی تھی، نظر اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہ پائی۔ میں پہلے بھی منع کر چکا ہوں تائشہ، اب بھی منع کر رہا ہوں۔ شادی کے بعد تمہیں اسی کمرے میں آنا ہے اور اس گھر میں ہی نہیں بلکہ اس سے پورے گاؤں میں میری بہت عزت ہے اور تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ نوکروں کی نظر میں آ کر تم بدنام ہو جاؤ، کیونکہ اپنے خلاف میں کچھ بھی برداشت کر لوں گا، لیکن دادا سائیں کی عزت پر حرف آئے تو خود کو ختم کر دوں گا۔ اس طرح سے نہ کہیں کردم سائیں، تائشہ نے تڑپ کر اس کی بات کاٹی۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے تائشہ۔ کردم نے اس بار زیادہ سختی سے کہا تو وہ نظر جھکاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے خود پر ترس آ رہا تھا۔ وہ آج 3 دن کے بعد گھر ہے اور اس سنگ دل محبوب نے اسے جی بھر کر دیکھنے بھی نہ دیا۔ اسے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، جبکہ کھانے کا پہلا نوالا لیتے ہی کردم سمجھ چکا تھا کہ کھانا کس نے بنایا ہے۔ اسے تائشہ کی یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ وہ اس سے جڑی ہر بات پر جھوٹ بولتی تھی۔ اپنے بیٹے کا ناشتہ بنا کر وہ اس کے کمرے میں آ گئیں۔ نازیہ نے ایک نظر پورے کمرے کو دیکھا اور پھر اپنے بیٹے کو، جو ان سے بے خبر پرسکون نیند سو رہا تھا۔ رات دوستوں کے ساتھ جانے کی وجہ سے وہ بہت دیر سے واپس آیا تھا۔ مقدم شاہ زندگی گزارنے والوں میں سے نہیں، زندگی جینے والوں میں سے تھا۔ وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہا تھا۔ کردم شاہ کے مقابلے میں وہ ذرا لاپرواہ تھا۔ اس کی زندگی میں 3 چیزیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھیں، ایک اس کی ماں، اور دوسری اس کی آزادی، اور تیسری حوریہ۔ حوریہ کے لیے اس کے جذبات نازیہ بچپن سے ہی دیکھتی آئی تھیں۔ وہ اسے لے کر بہت ٹچی تھا۔ نازیہ جانتی تھی کہ وہ حوریہ کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتا ہے، لیکن وہ حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس حقیقت کا سامنا۔ وہ اپنے شوہر کے قاتل کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی محبت کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ ابھی تک مقدم شاہ نے اسے خود اس بارے میں کوئی بات نہ کی تھی، لیکن وہ جانتی تھی آج نہیں تو کل مقدم شاہ اپنی ماں کو اپنی پسند ضرور بتائے گا۔ لیکن اس معاملے میں وہ کچھ حد تک پرسکون بھی تھی، کیونکہ مقدم شاہ کا بچپن سے ہی رشتہ اس کی چاچا زاد سویرا سے طے تھا، جس کی پیدائش پر ہی مقدم شاہ کے بابا حالم شاہ نے سویرا کے ہاتھ میں مقدم شاہ کے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ احمد شاہ لندن میں اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اب تک انہیں سویرا کی شادی کے سلسلے میں یہاں آ جانا چاہیے تھا، لیکن بابا سائیں کی ناراضگی کی وجہ سے وہ ابھی تک یہاں نہ آئے تھے۔ بابا سائیں ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔
بابا سائیں کی ناراضگی بالکل صحیح تھی۔ اس معاملے میں گھر کا کوئی فرد کچھ نہ کہتا۔ احمد شاہ کو معاف کرنا یا سزا دینا بابا سائیں کے ہاتھ میں تھا۔ اٹھ جائیں بیٹا سائیں، صبح ہو چکی ہے۔ آپ کے دادا سائیں کا آرڈر ہے کہ آپ کو 9 بجے ڈیرے پر پہنچنا ہے۔ نازیہ نے محبت سے مقدم شاہ کو جگانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں اٹھے گا، اسی لیے دادا سائیں کا نام لینا بہت ضروری تھا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ 9 بجے اسے ڈیرے پر پہنچنا تھا۔ دادا سائیں اپنے دونوں پوتوں میں گاؤں کے غریب اور بے بس لوگوں کے لیے احساس دیکھنا چاہتے تھے۔ کردم تو اس معاملے میں مقدم سے بہت آگے تھا۔ وہ گاؤں والوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا تھا۔ سارے گاؤں کو یقین تھا کہ اس گاؤں کا اگلا سرپنچ کردم شاہ ہوگا۔ لیکن دادا سائیں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے دونوں پوتوں کو آزمائیں گے۔ جو اس گدی کے لائق ہوگا اس کو ہی یہ گدی دی جائے گی۔ لیکن اب وہ مقدم سے نا امید ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ مقدم کو گدی میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا۔ اسے سب سے زیادہ اپنی آزادی پیاری تھی، جس میں وہ کسی قسم کا انٹرفیئر برداشت نہیں کر سکتا۔ صبح بخیر میرا چاند۔ اسے اٹھتا دیکھ کر نازیہ نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ بابا سائیں بہت تعریف کر رہے تھے۔ صبح کہہ رہے تھے کہ آپ شیر کا شکار کر کے لائے ہیں۔ نازیہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی اور ساتھ میں اس کا ناشتہ میز پر لگانے لگیں، جبکہ وہ ان کی باتوں پر مسکراتا فریش ہونے چلا گیا۔ جلدی کریں بیٹا سائیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نازیہ کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر آیا اور ان کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ جب رات شراب پی کے سوتا تھا تو صبح اپنی ماں سے تب تک بات نہیں کرتا تھا جب تک اس شراب کی بدبو اس کے منہ سے چلی نہ جائے۔ دادا سائیں نے اپنے پوتوں کو ہر طرح کی آزادی دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نازیہ اپنے بیٹے کو بری عادتوں کی طرف سے جانے سے روک نہ پائی۔ دادا سائیں کا کہنا تھا کہ وہ خاندانی جاگیر ہیں اور اس طرح کی آزادی ان کے خاندان کے ہر مرد کو دی جاتی ہے، لیکن اتنی بری عادتوں کے باوجود بھی مقدم شاہ اپنے بڑوں کی عزت اور احترام میں کبھی کمی نہ کرتا، جبکہ یہی ساری آزادیاں کردم کو بھی میسر تھیں۔ لیکن آوارہ گردی، شراب، رات دیر تک پارٹیاں، یہ سب کردم کو ہرگز پسند نہ تھا۔ اسے بس ڈیرے پر جانا اچھا لگتا تھا، وہاں نہ جانے کتنے گھنٹے بیٹھا رہتا تھا۔ اسے محفل پسند نہ تھی، وہ تنہائی پسند تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارتا تھا۔ اماں سائیں آپ کے ہاتھ میں جادو ہے۔ وہ ان کے ہاتھ چومتا ناشتہ کرنے میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ نازیہ اپنے وجاہت کے منہ بولتے ثبوت کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے باپ کے سب نقش چڑھائے ان کے سامنے بڑی شان سے بیٹھا تھا۔ اس کی خوبصورتی لفظوں کی محتاج نہ تھی، اس کی گہری سیاہ آنکھیں ہی سامنے والے کو اپنا اسیر کر لیتی تھیں۔ وہ ہر صبح اس کو اپنے سامنے بٹھا کر ناشتہ کرواتی تھیں، اور جس دن وہ ان کے سامنے ناشتہ کیے بغیر چلا جائے، ان کا سارا دن بے چینی سے گزرتا۔ بس سارا دن ایک ہی سوچ سر پر سوار رہتی، نہ جانے ان کے بیٹے نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ اور مقدم شاہ جانتا تھا کہ اس کی ماں سوائے اس کے حویلی میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اسی لیے وہ چاہے جتنا بھی مصروف کیوں نہ ہو، اپنی ماں کے لیے ہر روز وقت ضرور نکالتا تھا، جو اسے دیکھ کر جیتی تھیں۔ ان کا خاص آدمی صدیق بہت دنوں سے ہی سویرا پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سویرا کی جو خبریں انہیں مل رہی تھیں، اس کی وجہ سے وہ اس پہ بہت زیادہ غصہ تھے۔ سویرا کا باہر لڑکوں کے ساتھ گھومنا، شراب نوشی کرنا، یہ ان کے خاندان کے عورتوں کی روایات نہ تھی۔ انہوں نے شروع سے ہی اپنی بیٹیوں پر کوئی پابندی نہ لگائی تھی۔ شاید یہ اسی کا ہی نتیجہ تھا جو سویرا مکمل ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ انہیں سویرا پر بہت غصہ تھا۔ اس وقت رات کے 1 بجے وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ صدیق نے جس لڑکے کے بارے میں بتایا تھا وہ ایک انگریز تھا، اور احمد شاہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی بہت جلد اس انگریز کی وجہ سے ان سے بغاوت کرنے والی ہے، اور حقیقت یہی تھی کہ سویرا صرف اور صرف مقدم شاہ کی امانت تھی۔ اس کی آزادی اپنی جگہ، لیکن وہ یہ رشتہ توڑ نہیں سکتے تھے۔ ایک یہی آخری سہارا تھا حویلی واپس جانے کا، بابا سائیں سے ملنے کا، ان سے معافی مانگنے کا، اور ان کی لاڈلی بیٹی ان سے یہ آخری سہارا بھی چھین لینا چاہتی تھی، جو انہیں ہرگز گوارا نہ تھا۔ سویرا، یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ احمد شاہ نے غصے سے اپنی بیٹی سے کہا۔ بابا سائیں، میں اپنے فرینڈز کے ساتھ تھی، اور آپ کو تو پتہ ہے فرینڈز کے ساتھ وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ احمد شاہ پر بہت کچھ ظاہر کر رہی تھی، جس کی وجہ سے احمد شاہ کا ہاتھ اٹھا۔ تھپڑ کی گونج نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ دھڑکن دوڑ کر نیچے آئی، لیکن احمد شاہ کو غصے میں دیکھ کر وہیں سے پلٹ گئی۔ احمد شاہ نے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بابا سائیں، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا یہ اللیگل ہے۔ سویرا اپنی تمیز اور تربیت کو پیروں تلے رونتے ہوئے بولی۔ بدتمیز، تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا اللیگل ہے؟
وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولے۔ وہ ابھی تک اس بات کا یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کی بیٹی سچ میں نشے کی حالت میں بیہودہ لباس میں ان کے سامنے کھڑی ہے، اور اب اس کے گستاخانہ لہجے نے انہیں مزید طیش دلایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں کی دی گئی جھوٹ کا نتیجہ تھا۔ کان کھول کر سن لو سویرا، یہ جو کچھ تم کرتی پھر رہی ہو، ایک بات کی خبر ہے، مجھے ان لڑکوں سے اپنی دوستی ختم کرو، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم سے تمہاری آزادی چھین لوں۔ اور ایک بات، جو خبریں مجھے مل رہی ہیں ان میں سے 1% بھی سچ ہوا تو آپ نے میرے پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں۔ شک تو مجھے پہلے ہی تھا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے۔ کیوں بابا سائیں؟ یہ سب کچھ آپ نے یہ جاننے کے لیے کیا ہے کہ آپ پتہ لگا سکے کہ میرا بوائے فرینڈ ہے یا نہیں؟ تو سن لیں، ولیم میرا بوائے فرینڈ ہے۔ چٹاخ! اس کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ احمد شاہ کا پھر سے ہاتھ اٹھا۔ خبردار جو تم نے یہ بات دوبارہ کی، کان کھول کر سن لو سویرا، مقدم شاہ کی امانت ہو تم، اس گھر میں، اور اس امانت میں خیانت احمد شاہ مرتے دم تک نہیں کرے گا۔ صدیق آج کے بعد یہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ وہ اپنے خاص ملازم کو آرڈر دیتے ہوئے جانے لگے۔ نہیں بابا سائیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے مجھے زبردستی اس گھر میں روکنے کی کوشش کی تو میں پولیس میں جاؤں گی، اور آپ جانتے ہیں اس ملک کا قانون آپ کے حکم کا غلام نہیں ہے۔ وہ بنا خوف اور ڈر کے بولی۔ نہیں بیٹا سائیں، آپ کے بابا سائی کے آگے اس ملک کے قانون کی کوئی اوقات نہیں، جو اولاد کو باغی کر دے۔ اس قانون کو ہم اپنے پیروں کی جوتی کے نیچے کچلتے ہیں، وہ مغرورانہ انداز میں کہتے ہوئے زینے چڑھنے لگے۔ ان کا ارادہ دھڑکن کے پاس جانے کا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس سے وہ کتنا ڈر گئی ہوگی، اس بات کا انہیں اچھے سے اندازہ تھا۔ سویرا ضد اور اکڑ کے معاملے میں احمد شاہ پر تھی، جبکہ دھڑکن ہر معاملے میں اپنی ماں پر تھی۔ ڈر، پیار، احساس، شرارت، اس کی ہر بات میں انہیں اپنی جان سے پیاری بیوی یاد آتی۔ دھڑکن کے ہر انداز میں ملائکہ کا عکس جھلکتا تھا۔ ایک یہ بھی وجہ تھی کہ احمد شاہ کو ان کی یہ بیٹی ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ عزیز تو سویرا بھی تھی، لیکن اس کی اکڑ اور ضدی پن اسے احمد شاہ سے دور کر رہا تھا۔ تم کالج نہیں گئی ابھی تک حوری؟ کردم شاہ ابھی نیچے آیا تھا، اس کا ارادہ ڈیرے پر جانے کا تھا۔ نہیں کردم لالا، وہ آج ڈرائیور چاچا کسی کام کے سلسلے میں شہر چلے گئے ہیں، اس لیے میں آج چھٹی پر ہوں، نہیں جا پائی، حوریہ نے وجہ بتائی۔ تو مجھے جگا لیتی، تمہارے ایگزامز ہونے والے ہیں، تمہیں اس طرح لاپرواہی کیسے کر سکتی ہو؟ اس کا نتیجہ جانتی ہو نا تم، کردم نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ شروع سے ہی عورتوں کی تعلیم کے حق میں تھا۔ وہ تائشہ کو بھی آگے پڑھنے کا کئی بار کہہ چکا تھا، لیکن اسے آگے پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ لالا، آپ سو رہے تھے، اور ویسے بھی 3 دن کے بعد آپ ٹھیک سے آرام کر رہے تھے، مجھے آپ کو جگانا مناسب نہیں لگا، حوریہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ آئندہ اپنا دماغ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر چاچا نہ ہو تو مجھے کہہ دیا کرو، ورنہ مقدم سائیں بھی گھر پر ہی ہوتا ہے، اس وقت کردم نے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ تو مقدم کا نام سنتے ہی پریشان ہو گئی۔ وہ جو جب بھی اس سے اکیلے میں ملتا عجیب عجیب باتیں کرتا، اسے تو مقدم کی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی، لیکن اس کی پیار دیتی نظریں اسے بہت عجیب خوف میں مطلع کر دیتی۔ وہ منہ سے کم آنکھوں سے زیادہ باتیں کرتا تھا۔ مقدم شاہ کی باتوں کے بارے میں اس نے کئی بار کسی نہ کسی کو بتانے کے بارے میں سوچا، لیکن اس حویلی میں مقدم شاہ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ نانا سائیں کے لاڈلے تھے، انہیں تو بتانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خالہ سائیں تو اس سے کلام تک کرنا پسند نہ کرتیں، مامی سائیں تو کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھیں، اور ویسے بھی مامی سائیں کے تو وہ بیٹے تھے۔ تائشہ سے کہتی تو وہ اس کا مذاق اڑا دیتی، کیونکہ مقدم شاہ پر تو پورے گاؤں کی لڑکیاں مرتی تھیں۔ کردم لالا سے اس طرح کی بات کرنا ناممکن تھا۔ کردم ڈیرے پر جا چکا تھا، جبکہ اس کی آج کالج سے چھٹی ہو چکی تھی، اسی لیے وہ اپنا فیورٹ کام کوکنگ کرنے کے لیے کچن میں آ گئی۔ احمد شاہ نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوئے۔ دھڑکن نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میری جان اداس ہے؟ دھڑکن کے ہاتھوں میں ملائکہ کی تصویر دیکھ کر وہ آگے بڑھے۔ بابا سائیں، آپ دیدہ پر غصہ کیوں ہو رہے تھے؟ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھے تو پوچھنے لگی۔ آپ کی دیدہ تنگ ہی بہت کرتی ہے، میں کیا کروں؟ احمد شاہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا پائے کہ سویرا کیا کر کے آئی ہے۔ وہ اسے نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ کس طرح سے ان کے سامنے ان کی عزت کو لڑکوں کے ساتھ پارٹی اور کلبوں میں برباد کر رہی ہے۔ بابا سائیں، انہوں نے آپ کو سوری بولا ہوگا نا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ تو بابا نے نام میں سر ہلایا۔ پھر تو ڈانٹ پڑنی چاہیے، لیکن آپ نے ان کو تھپڑ کیوں مارا؟ دھڑکن نے پھر پوچھا۔ اس کی غلطی بہت بری تھی، احمد شاہ نے سمجھاتے ہوئے کہا، اور وہ جانتے تھے کہ ان کی دھڑکن ان کی بات سمجھ جائے گی۔ ہم پاکستان جا رہے ہیں، احمد شاہ نے کہا، اور پھر دھڑکن کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھنے لگے جو ہمیشہ سے پاکستان جانا چاہتی تھی۔
سچی بابا سائیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہم پاکستان جا رہے ہیں؟ تھینک یو بابا سائیں، ہم پاکستان جا رہے ہیں، کتنا مزہ آئے گا، میں دادا سائیں سے ملوں گی۔ وہ خوشی سے بیڈ پر اچھلنے لگی۔ تو احمد شاہ نے ہنستے ہوئے اپنی باہیں کھولیں، وہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگی۔ اسے اپنے سینے سے لگایا تو انہیں لگا جیسے وہ اپنا ہر درد بھول گئے ہوں، لیکن اب وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ سویرا کو مقدم کے حوالے کر دیں گے، اور پھر دھڑکن، اس کا تو انہیں یقین تھا کہ وہ کبھی بھی ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرے گی۔